روٹی اور زمین و جائیداد سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ دینی کام کے اندر بھی اسراف کو جائز قرار دے دیا ہے۔ پھر شادی اور بیاہ، نکاح جیسی سنت اور اس کے اندر فضول خرچی، اور پھر شراب اور جوئے اور بیڑی اور سگریٹ اور پان تمباکو کے اندر ہمارا اسراف، بیجا خرچ، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ آج ہم تھوڑا سا دوسرے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ دینی واقعات کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب دینی کاموں میں فضول خرچی سے اللہ کے رسول نے روکا، اچھے کاموں میں فضول خرچی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، تو ان برے اور غیر شرعی کاموں کے اندر فضول خرچی کرنے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ کلوا واشربوا، خوب کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور بیجا اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، انہو لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی آیت آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری آیت کی طرف آئیے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، اس کے بعد وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی اس آیت پر بھی غور کر لیجیے۔ پہلے دو تین لوگوں کے حقوق بتائے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق ادا کرو، رشتہ دار ہے جو آپ کے، ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، ان کا پورا ادا کرنا ہے۔ وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کا بھی حق ادا کرنا ہے، مسکینوں کو بھی جو ان کا حق ہے وہ تمہیں دینا ہے۔ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا بھی جو سفر میں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے وقت جب تم ان کا حق ادا کرو، اس میں بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی سے بچو۔ اپنے رشتہ داروں کو آپ دے رہے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک لمٹ متعین کر دی ہے کہ ان کو آپ اسی معیار پر دیں جو آپ کی استطاعت ہے، اسی استطاعت کے مطابق دیں۔ آپ اپنے گھر کا سارا اثاثہ، ساری رقم اور ساری پراپرٹی، زمین و جائیداد آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ شریعت نے جو ان کا حق متعین کیا آپ ان کا حق ادا کریں، لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کے وقت بھی ایک بات یاد رکھیے گا، آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، فضول خرچی میں آگے نہیں جانا ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کے وقت بھی آپ کو فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پھر ایک اور اللہ رب العالمین نے رہنمائی کر دی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ شیطان جس سے جناب محمد رسول اللہ پوری زندگی تمہیں روکتے رہے، اس کے بہکاوے میں تم نہ جاؤ، اس لیے ایسے اعمال بتاتے رہے کہ جس سے شیطان تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ شیطان بہکائے تو تمہارے لیے علاج بھی متعین فرمایا یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہذا تم اس سے بچنا، تم شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ قرآن کی اس دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے حقوق متعین کیے، اور ان حقوق کو متعین کرتے ہوئے ادھر بھی فضول خرچی سے منع کر دیا۔ اور لوگوں، جب تم اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی راہ میں جب دینا چاہتے ہو تو ادھر بھی فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم کسی مسکین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ادھر بھی تم مسکین کو دیتے وقت بھی فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم کسی مسافر کا حق ادا
کرنا چاہتے ہو تو ادھر بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو، تو اور غیر شرعی اور غیر دینی کاموں کے اندر تم فضول خرچی کیسے کر سکتے ہو؟ قرآن کی اس دوسری آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اور آئیے قرآن کی تیسری آیت پر اور آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حدیث کی کتابوں کی طرف۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم نے سورۃ الفرقان کے اندر ایک اور جگہ فضول خرچی سے روکا ہے، لیکن وہاں پر ایک اصول متعین کیا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بتائے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ ان اوصاف کو بتاتے وقت ایک وصف یہ بھی بتایا کہ مومنوں کا، رحمان کے سچے بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ بیجا اسراف کرتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ اپنے ہاتھ کو بالکل روک لیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ اب گھر میں اور بیوی بچوں کی تعداد کو دیکھ کر اب گوشت کی ضرورت ہے آدھا کلو، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ 1.5 کلو اور 2 کلو لایا جائے، نہ تو وہ اتنا زیادہ فضول خرچی کرتے، جانتے کہ آدھا کلو میں کام ہو جائے گا تو 2-2.5 کلو فضول خرچی ہے، بیکار ہو جائے گا، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، نہیں، اور ضرورت ہے آدھا کلو گوشت کی، تو اتنا بھی نہیں کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے ہاتھ کو تنگ کر دیا جائے کہ 100 گرام لایا جائے، نہیں، اسی میں پورا گھر چلا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بالکل روک لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اعتدال یہ اسلام کا سب سے خوبصورت راستہ ہے، معتدل رہنا، نہ زیادہ فضول خرچی ہونی چاہیے اور نہ زیادہ ہی اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ اب آئیے قرآن کریم کی ان آیات کے پیش نظر ایک ذہن یہ بنا لیجئے کہ معاشرے میں آج فضول خرچی نے کتنا جنم لے لیا ہے اور کس حد تک ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ میں نے جھنڈا نگر میں جب تھا، اس علاقے میں جب پروگرام کرتا تھا بستی گونڈا کی طرف، میں نے مولانا مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، غریق رحمت فرمائے، بہت سے جلسوں میں ان کی شرکت کی۔ وہ تو یہاں تک کہتے تھے جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ جب جلسے میں ایک مائک سے کام چل گیا تو یہ 2-2 5-5 کیوں لگائے ہو، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر کسی جلسے میں 5 مولانا کو مدعو کیا اور ایک چوکی لگا کر اگر جلسے کا کام چل رہا ہے تو یہ 10-10 چوکی لگا کے اسٹیج کو پا کر دینا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ یعنی وہ دین کے کام میں نے خود یہ ان کی تقریروں میں سنا اور اسٹیج میں سنا، اور یہی قرآن کی آیت پڑھتے تھے، وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اس کو بھی شادی اور بیاہ کے اندر اور نکاح کے اندر جو ہونے والا اس پر وہ بات پہلے شروعات وہ یہاں سے کرتے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک کو کون نہیں جانتا؟ بخاری شریف کی روایت پڑھی آپ، پورے واقعے کی طرف میں آپ کو کا ذہن نہیں لے جانا چاہتا ہوں، مختصر یہ کہ وہ غزوہ تبوک میں جانے سے جب محروم ہو گئے، نہیں جا پائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کو سچائی سے باخبر کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے سچ سچ بتا دیا ہے، اب چھوڑیے اور جائیے، اب آپ کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چند دن تک وہ مسجد میں آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، پھر ان کے اوپر ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے، لوگوں کعب ابن مالک سے سلام کلام بند کر دو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے
لہذا کعب ابن مالک سے کوئی بھی آدمی سلام کلام نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے کعب سے سلام نہیں کریں گے کلام نہیں کریں گے، لیکن اگر بازار میں یا مسجد آتے جاتے وقت اگر کعب ابن مالک ہی نے سلام کر لیا تو میں کیا کروں؟ اگر کعب نے سلام کر لیا تو میں کیا کروں؟ ان کے سلام کا جواب دوں یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیو تم اپنی طرف سے ان سے سلام کلام بند کر دو، اگر وہ سلام کریں تو تم ان کے سلام کا جواب دو۔ کچھ دن تک اسی طریقے سے گزرتا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حکم نافذ کر دیا ہے، آج کے بعد تم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ آئے کعب ابن مالک تمہارے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، اب تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے گھر میں رہیے، توبہ اور استغفار کیجیے اور وہی نماز پڑھیے، اگر اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا تو جبرائیل امین کو بھیج کر ہمیں بتا دے گا، جائیے آپ کے لیے مسجد کے دروازے بند۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میں بازار میں جاتا کوئی مجھ سے سلام نہیں کرتا، کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا، جس سے پوچھتا آج کوئی حکم ہوا میرے بارے میں تو وہ چلا جاتا اور میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ میرے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی مدینے کی، میں سوچنے لگا اللہ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے مجھے زندگی ملی، یہ زمین پھٹ جاتی میں زمین کے اندر سما جاتا۔ کعب ابن مالک کا یہی حال چلتا رہا، یہی حال چلتا رہا، یہی صورتحال رہی۔ کچھ اور دنوں کے بعد ایک اور آرڈر نافذ ہوتا ہے، کعب ابن مالک کے پاس خبر جاتی ہے آئے کعب ابن مالک اللہ کے نبی نے تمہاری اوپر ایک اور پابندی عائد کری ہے، آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہو، جب تک تمہاری توبہ قبول نہ ہو جائے آپ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے بیوی سے الگ رہنے کے لیے کہا یا طلاق دینے کے لیے کہا، میں کیا کروں؟ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں دوبارہ جاتا ہوں۔ نبی اکرم سے پوچھ کر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے صرف مل نہیں سکتے ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے ہو، ہاں خدمت کر سکتے ہو، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ صحبت اور ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ طلاق دینے اس کو نہیں کہا ہے، طلاق مت دیجیے، لیکن آپ اپنی بیوی سے خدمت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ کہنے لگے کعب ابن مالک اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے اس کے مائکے بھیج دیتا ہوں، یہاں رہوں گا تو اس سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خدمت میں پانی لینا بھی شامل ہو، پیر دبانا اور سر دبانا بھی شامل ہو، اور جب اللہ کے بھی کہہ رہے خدمت نہیں لے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نہیں۔ انہوں نے لیا اور اپنی بیوی کو پکڑا اور کہا میری بیوی جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کر دے تب تک تم اپنے مائکے میں رہو گی، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ 50 دن اسی حال میں گزر گئے، میں آپ کو بخاری شریف کے حدیث سے یہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 50 دن اس حال میں گزر گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہ اپنے گھر کی اوپر کی چھت پر بیٹھ گیا اور خوبصورت مناظر کی میں دلکش مناظر کا مزہ لینے لگا، میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، خوبصورت فضاؤں میں میں نے اپنے ذہن کو لگایا، سوچا کاش یہ زمین میرے لیے تنگ نہ ہوتی، کاش میرے لیے بھی گھومنا پھرنا آسان ہوتا، کاش میرے لیے بھی لوگوں سے ملنا جلنا آسان ہوتا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ارد گرد ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں مصروف تھا، اس کے جھونکوں سے میں مسرت حاصل کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے کوئی صاحب چلے آ رہے ہیں اور وہ سیدھے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی اکرم کا بھیجا ہوا ایک قاصد تھا، وہ دروازے کو دستک دیتا ہے، میں نے دروازے
دروازہ کھولا، اس قاصد نے آ کر کہا اے کعب ابن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا کہ کعب ابن مالک سے کہہ دوں کہ تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اے کعب ابن مالک، تم خوشی سے جاؤ اور لوگوں سے مل سکتے ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو۔ میں دوڑتا ہوا آیا، کعب ابن مالک کہتے ہیں میں یہ خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا چاہتا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے آیا اور آتے ہی مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول، آپ کے قاصد نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے لیے سارے مسدود دروازے اوپن کر دیے، کھول دیے تمہارے لیے، اب تمہارے لیے کوئی دروازہ کلوز نہیں ہے، سارے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، تم سے سلام کلام ہوگا، جاؤ۔ معانقے ہو رہے ہیں، گلے ملا جا رہا ہے، مسافے ہو رہے ہیں۔ کعب ابن مالک جب لوگوں کے سے مسافہ کر کر کے تھک گئے، معانقہ کر کر کے تھک گئے، تب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، آج آپ نے مجھے ایسی خوشی سنائی ہے، یہ میرے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، آج آپ گواہ رہیے، اتنی بڑی خوشخبری کے وقت میرے پاس جتنی بھی زمین ہے، میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، میرے پاس جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی گھر مکان جائیداد کا میں مالک ہوں، جتنے بھی باغات کا میں مالک ہوں، اے اللہ کے رسول، ساری زمین و جائیداد اور پراپرٹی اور گھر و مکان سب میں اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ آج اس خوشی کا تقاضا ہے جو مجھے ملی ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ جیسے ہی بخاری شریف کے حدیث کا الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب ابن مالک، ہوش میں آؤ، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی ساری کی ساری زمین، ساری جائیداد، سارے مکان، ساری کی ساری چیزیں جس کے تم مالک ہو، سب کی سب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ خوشی کا تقاضا خرچ کرنا، تو اس کی ایک میعاد ہے، اس کو تعین کر لو اور اتنا تم صرف کر دو اللہ کی راہ میں، لیکن تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، سب دے دو گے تو تم بالکل کنگال ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں لوگوں سے زکوٰۃ اور خیرات لے کر اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو فقیر بنا لینا، اپنے آپ کو غریب بنا لینا اور اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر بوجھ بن جانا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ تم سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کے اس واقعے کے پس منظر میں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب دین کے راستے میں فی سبیل اللہ کے راہ میں جب ساری کی ساری دولت نہیں لٹائی جا سکتی ہے تو شادیوں میں، نکاح میں، باراتیوں کے نام پر بفے سسٹم کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانا کھلانا اور ایک اور دو آئٹم کے جگہ 20 پکوان پکا دینا اور آتش بازیاں چھڑانا اور بینڈ باجوں کے ساتھ بارات کا آنا اور ان تمام چیزوں میں فضول خرچی کرنا، میرے پیارے ساتھیوں، شریعت اس کی اجازت کہاں سے دے سکتی ہے؟ یہ معاشرے کے لیے اور سماج کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچیں اور غور کریں لوگ، سماج کے باہر اور مہذب لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی فضول خرچی ہوئی۔ ایک لڑکی نے خودکشی کیا کر لی، پورے سماج کے اندر انقلاب آ گیا، بند ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ مختلف تنظیموں نے واٹس ایپ گروپ پر یہ میسج ڈالنا شروع کر دیا، جمعے کے دن ہر مولوی پر گویا کہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ جہیز کے خلاف تقریر کرے، معاشرے سے جہیز کی برائی کو روکے۔ جمعے کے خطبوں سے نہیں رک رہی ہے۔ 20-22 سالوں سے تقریریں بہار، بنگال، جھارکھنڈ میں ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تک موٹر سائیکل اور فور ویلر کی ڈیمانڈ بند نہیں ہو رہی ہے، جلسوں سے بند نہیں ہوتی ہے، تقریروں سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔
اس کے لیے تو ہمارے سماج کو اٹھنا پڑے گا، کمیٹی اور بنانا پڑی. مسجد کی کمیٹی بن سکتی ہے، مدرسے کی کمیٹی بن سکتی ہے، مدرسہ چلانے کے لیے نظام بنا سکتے ہو. کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے اگر فرار ہو جائے تو اس کے لیے پنچایت بیٹھ سکتی ہے کہ لڑکے کو کیا سزا دی جائے، کسی غلطی تھی اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے ورنہ اس کی زندگی برباد. اس پر پنچایتیں ہو سکتی ہیں. تو جب تک سماج یہ احساس اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا کہ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے گھر کی ہے لیکن غریب ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہے لیکن غریب ہے. ان کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں ہے. اور جب تک سماج اس پر غور و فکر نہیں کرے گا اور جہیز مانگنے والوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گا اور جہیز دینے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، تب تک یہ برائی رکنے والی نہیں ہے. معاف کیجئے گا، ملا اور مولوی کی تقریروں سے جہیز نہیں رک رہا، نہ رکے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو جاگروک ہونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. کعب ابن مالک کہ اس واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھیے. مارے خوشی میں سب کچھ دینے کے لیے آ گئے لیکن اللہ کے نبی نے ان کو بھی روک دیا. آئیے بخاری شریف کے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت سعد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی خیر خبر لیتے ہیں اور جلدی شفا یاب ہو جانے کا بھروسہ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا. اور یہ بیمار کے بعد عیادت کے بعد جیسے ہی نبی اکرم اٹھتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص نے ہاتھ کھینچ کر بٹھا دیا. اے اللہ کے نبی تھوڑا سا بیٹھ جائیے اور میری ایک بات کو غور سے سنیے. فرمایا ہاں بولو. سعد ابن ابی وقاص آخری بیماری میں مبتلا ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی ہے، تیمارداری کی ہے، ان کے جلدی شفا یاب ہو جانے کی دعا کی ہے. لیکن سعد ابن ابی وقاص کو معلوم ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب میرا بچنا ممکن ہے. اس لیے اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، اس کا بھی میں نے نکاح کر دیا ہے. اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے اور میں نے اس کا بھی نکاح کر دیا ہے. وہ اپنے گھر جا چکی ہے، وہ اپنے سسرال میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے. میرے پاس یہ مکان بھی ہے، اس کے بعد ایک اور مکان بھی ہے، اس کے بعد کچھ زمین بھی ہے. میرے پاس ایک دو باغات بھی ہے جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یہ میرا آخری وقت ہو. میں آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری ملکیت جس کا میں مالک ہوں، میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایسا تم سارا کا سارا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو. سنیے گا، سارا کا سارا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بیٹھیے، ابھی جلدی مت کیجیے. اگر سارا کا سارا مال میں اور دولت ملکیت جس کا میں زمین و جائیداد و پراپرٹی کا مالک ہوں سب اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتا تو سنیے میں چاہتا ہوں کہ 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں. 2/3 یعنی اپنی زمین و جائیداد و ملکیت کے 3 حصے کروں اور اس کے 2 حصے دے دوں، ایک حصہ روک لوں جو میرے انتقال کے بعد میرے رشتہ داروں کے کام آ جائے گا. تو میں 2 حصے تقسیم کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی پراپرٹی ملکیت و زمین و جائیداد میں سے 2/3 2/3 بھی تم نہیں دے سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا
پڑھیے بخاری. سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے اللہ کے نبی اگر 2/3 نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں آدھا آدھا کر دیتا ہوں, اپنی ملکیت کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں, آدھا اپنے پاس روک لیتا ہوں اور آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا رہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صاحب تم اپنی ملکیت کا آدھا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے, اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد میں سے آدھی ملکیت بھی تم نہیں دے سکتے ہو اپنی زندگی کی حیات میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے ہیں 1/3 اپنی ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں, 1 حصہ میں خرچ کر سکتا ہوں, 1 حصے کی تو میں وصیت کر سکتا ہوں, 1 حصہ تو میں اللہ ہم جس کو چاہوں اس کو دے سکتا ہوں, اور 2 حصے روک لیتا ہوں جو انتقال کے بعد ترکہ ہو جائے گا اور تقسیم ہونے کے کام آ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے سعد تم ایسا کر سکتے ہو, 1/3 یعنی 1/3 تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے, اگر اس سے بھی بچو تو بہتر ہے, یہ بھی زیادہ ہے, لیکن اگر چاہتے ہو تو 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, 1/3 خرچ کر سکتے ہو. 1/3 میرے بھائیوں اس پورے واقعے کی روشنی میں آپ یہ مت دیکھیے, آپ صرف یہ دیکھیے پوری ملکیت آپ نے کہا نہیں کر سکتے ہو, 2/3 کا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. حالانکہ سعد ابن ابی وقاص اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں, صدقہ کرنا چاہتے ہیں, خیرات کرنا چاہتے ہیں, دینی کام میں لٹانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول دینی کام میں بھی لٹانے کی اجازت نہیں دے رہے. 2/3 بھی نہیں, انہوں نے کہا آدھا بھی نہیں. تب لاسٹ میں کیا کہا 1/3, ہاں اتنا کر سکتے ہو, حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں اس پوری حدیث کی روشنی میں اس کے پس منظر پر آپ غور کریں تو ہمیں مل رہا ہے یہی نتیجہ کہ جب دینی کاموں میں بھی جب میں بیجا صرف نہیں کرتا ہوں, حد سے تجاوز نہیں کر سکتا ہوں, شریعت کی متعین کردہ حدود سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں, تو پھر میری ایک ہی بیٹی ہے, ہم تو دیں گے 4 ویلر بھی, ہم تو دیں گے. ارے دینا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ دو, بہت امیر ہونا, ساہوکار ہونا, بہت بڑے چودھری ہو, سماج میں بڑی عزت ہے, اپنی بیٹی کو حصہ دو اور اپنی بیوی کو بھی دو اور اپنی بہن کو بھی دو, تو پتہ چلے گا تو ہماری ساہوکاریت ختم ہو جائے گی, چودراہٹ ختم ہو جائے گی, آسمان سے زمین پر گر جائیں گے. اور شادی میں خرچ کرنا ہو تو ایروں گیروں کو بلا کر لاکھوں روپے ہم مختلف قسم کی ڈشیں بنا کر اور کھڑا ہو کر کھلانے میں لگا دیتے ہیں. ہمارے اٹاوا میں بھی سسٹم چلتا, اس کا نام رکھ دیا ہے, بگاڑ کے لوگ کہتے ہیں بفر سسٹم, کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم, اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم. یہ کھڑے ہو کے کھانے والا, بیٹھنے کی جگہ نہیں, کرسی نہیں صاحب کھڑے ہو کے کھاؤ, ادھر کھاؤ, ادھر ٹہلتے ہوئے کھاؤ, ٹہلتے ہوئے. جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم, گدھا کتا سسٹم, نام بڑے ادب سے لے جاتا, واپس لاکھوں روپیہ اس میں خرچ کر دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو بھول جائیے. وہ خودکشی کر کے جو مر گئی سابرمتی ندی میں گر کر عائشہ, وہ جائز تھی کہ ناجائز, ان الجھنوں سے ہٹ کر دنیا کا کوئی بھی عالم نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اچھا کیا اور یہ موت صحیح موت ہے اور اس نے ایسا کر کے اچھا کیا. حرام موت مری, ہر عالم یہی کہے گا, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, لیکن اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ آخر کیوں. اور اب یہ چیز ایک فیشن سی بنتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد سنا ہے ایک اور لڑکی نے ویڈیو بنایا اور اس نے بھی خودکشی کر لی اور وہ ویڈیو چھوڑ دی. یہ چیز رسم و رواج کے طور پر ہلکی شہرت حاصل کرنے کے لیے آگے یہ پوری قوم و سماج کو سوچنا پڑے گا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لڑکیاں کہیں ویڈیو بنا کر خودکشی کرنا شروع نہ کر دیں اور یہ فیشن نہ بن جائے, فیشن نہ بن جائے, یہ آگے چل کر ایک فیشن کا رخ اختیار نہ کر لے, شکل اختیار نہ کر لے. اس سے پہلے پورے سماج کو منتھن کرنا چاہیے. بند کرو یہ جلسے, بند کرو میرے بھائیوں یہ تقریریں اور لمبے چوڑے بھاشن. اگر آپ کو
سماج سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان غریب لڑکیوں کے لیے سوچیے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے. جلسوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ایمان کھڑا ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہاں سے نکلنے کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر، بہت اچھا بولے اور کل ہوگا ہی کہ آپ شادی کریں گے اور ہم جیسے ملا مولوی نکاح پڑھانے بھی آ جائیں گے، چاہے جہیز دیا جا رہا ہو یا نہ دیا جا رہا ہو. ہم تو کہیں گے ہمارے تعلقاتی ہیں، بہت قریبی آدمی، اس نے دعوت دی ہے مولانا جرجیت صاحب کو پہنچ جائیں، ہمارے دوست کی دعوت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. برائی ہو رہی ہے لیکن یہاں بولنے کا پاور نہیں ہے. بولنے کا پاور ہمارے سماج نے صرف اس کرسی پر بیٹھنے تک دیا ہے. بس یہاں پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹا جتنی دیر بول، یہ پاور ہے آپ کو. جب میری بیٹی کی شادی میں آؤ ساری چیزیں گونگے بن کر دیکھتے رہنا. بولنے کا پاور نہیں ہے آپ کو، حق نہیں ہے آپ کو. اگر آپ بول دیے وہاں تو سارے لوگ جو شادی میں چل بیٹھیں گے. اپنی بیٹی کی شادی میں مت کرنا فضول خرچی، یہاں تو چپ رہو کہ تمہارے باپ کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے. بہت سارا سماج یہاں سننا پڑ رہا ہے، سنو گے وہاں سناؤ گے ہمیں. میرے بھائیوں، اس لیے علماء کے خطے کو بھی اس پر غور کرنا پڑے گا. کس کا نکاح پڑھانے جائیں، کس کا نکاح پڑھانے نہ جائیں، اس کا علماء کو بھی منتھن کرنے کی ضرورت ہے. سعد ابن ابی وقاص، اللہ کے رسول ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. کہاں ہے ہم؟ اوہ، بخاری کتاب النکاح پڑھی ہے. ایسی شادیوں کا تصور آج ہوتا ہے. آئی یہ عورت، اے اللہ کے رسول، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجیے. اللہ کے نبی نے دیکھا، بخاری شریف کے الفاظ، ایک مرتبہ آپ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، نظر نیچے کر لی، فسکت، پھر خاموش. اس عورت نے دوبارہ کہا، آپ خاموش رہے. اس عورت نے تیسری بار کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ تیسری بار بھی خاموش رہے. ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ عورت بار بار کہہ رہی ہے نکاح کے لیے، بار بار کہہ رہی ہے شادی کے لیے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کریے. آج کوئی کہہ کے دیکھ لے میرے ساتھ کتنا نالائق، کتنا کمینہ آدمی ہے. اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، موبائلوں نے تو بہت چیزیں آسان کر دی ہیں. میرے ساتھ کر دیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کرنا چاہتے ہو. تو اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ اس نے کہا میں آئی تو تھی آپ کے پاس، آپ کے لیے، لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ. غور کیجئے گا، 20 بات سنی ہوگی اس حدیث کو اپنے علاقے کے علماء سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کرنا چاہتے ہو تو کرو، اس کے ساتھ کرو گے؟ کہاں. اس سے پوچھا تم کرو گی؟ کہاں. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ. تو پہلا سوال اس مرد سے ہوتا ہے، اس صحابی سے ہوتا ہے کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے؟ تو چھوٹتے ہی اس کی زبان سے جو جملہ نکلا، بخاری نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، ما عندی شیء یا رسول اللہ، کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ میرے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میں کیا کہا کہ اپنے گھر جاؤ، اپنے اہل و عیال میں جاؤ، اپنے گھر پہنچو اور تلاش کرو، اگر کوئی چیز تمہیں مہر دینے کے لائق مل جائے تو لے آؤ، میں اس مہر کے عوض تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. وہ گئے، بخاری کے الفاظ، وہ گئے، جانے کے بعد لوٹ کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا، ہے ہی نہیں گھر میں مہر دینے کے لیے کچھ، مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہے کہ اچھا. اللہ کے رسول نے اب ان کو دوبارہ بھیجا، اچھا جاؤ، اور دوبارہ آپ نے یہ حکم دیا التمس خاتما من الحدید. کچھ نہیں ملا تو دوبارہ جاؤ اور تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، اسی کو میں مہر متعین کر دیتا ہوں اور آپ کا نکاح کر دیتا ہوں. وہ دوبارہ گئے،
دوبارہ اپنے گھر سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد جو جملے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، ما وجدت خاتم من الحدید، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے سب کچھ پوچھا، تلاش کیا، لیکن میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ عائشہ کے خودکشی پر ماتم کرنے والوں، افسوس کرنے والوں، اپنے علاقے کی شادیوں پر ایک نظر ڈال لو اور بخاری شریف کی کتاب النکاح کی شادی پر بھی ایک نظر ڈالو۔ امام کائنات راستہ نکال رہے ہیں، اس غریب آدمی کے لیے بھی راستہ نکلنا چاہیے۔ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، نہیں پایا میں نے۔ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے؟ اب بولا ہاں ایک چیز ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو بولیں۔ کیا کیا ہے؟ کہا ہندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا اچھا اچھا اسی کو لے آؤ۔ کہاں ہے؟ کہا یہی تو جو پہنے ہوں۔ کوئی چادر بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے پاس۔ آپ نے کہا یہی لنگی جو پہنے ہو؟ کہا ہاں۔ تو اس کو دے دو گے؟ کہا نہیں پوری نہیں دوں گا، آدھی مہر میں دے دوں گا۔ آپ نے کہا آدھی میں تو اس کا کچھ کام نہیں آئے گا، آدھی لنگی دو ٹکڑوں میں جب لنگی کو کر دو گے تو آدھی لنگی کا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گی آپ کی بیوی، اور پھر آدھی تیرے بھی کچھ کام کی نہیں رہے گی۔ تو کہنے لگا کچھ کام کی رہے نہ رہے کم سے کم بچھا کے لیٹ تو سکتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو اس کو سر پہ تو ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں آدھی تو کوئی فائدہ ہی نہ، اس کو کام آئے گی نہ تیرے کام آئے گی۔ تو کچھ دیر بیٹھ گئے، خاموش، بخاری کے الفاظ ہے کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس کے چہرے پر رونق ختم، یعنی مایوس ہو گیا اور اٹھ کے چلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیا کروں جب مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جا رہا ہوں، کماؤں گا، محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ہمارے اور بھی تو گھر میں افراد ہیں، ان کے لیے کما کر لاؤں گا، کھانا نہ بننا کہ نہیں بننا ہے، محنت بھی کرنا ہے، مزدوری بھی تو کرنا ہے، جا رہا ہوں اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا پیٹ پالنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ، تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ سنیے، اور معاشرے اور سماج کے زندہ دیکھو، اگر تمہارے دلوں میں تھوڑی سی بھی زندگی باقی ہے تو اس واقعے کو سنو اور سننے کے بعد اپنے معاشرے میں یہ چیز کو لاگو کرو۔ قرآن کی صورتیں کتنی یاد ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ اس نے 5 صورتوں کا نام لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم ان صورتوں کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے، بغیر دیکھے تلاوت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول مجھے یہ منہ زبانی یاد ہے، بغیر دیکھے میں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو سکھا سکتے ہو؟ کیا اس کو بھی یاد کرا سکتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو وہ صورتیں یاد کرانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، اگر تیرا ہونے والا شوہر تجھے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے اور یہی قرآن کی صورتیں تیری مہر بن جائیں تو کیا تو قبول کرتی ہے یہ نکاح؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں اس عورت سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ خود ولی بنے، سرپرست بنے، اور آپ نے خود اس لڑکی کا نکاح، اس عورت کا نکاح پڑھایا اور آپ نے رخصتی کر دی۔ قرآن کی ان صورتوں کو مہر بنا کر نہ 200-300 براتیوں کا پتہ تھا، نہ آتش بازی کا پتہ تھا، نہ مہندی لگائی گئی، نہ ہلدی ملی گئی، نہ لڑکیاں اپنے سہیلی کے ہونے والے شوہر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے آئی، نہ جوتا چرائی ہوئی، نہ 20 ساڑیاں آئی، کچھ نہیں، اسی جگہ پر نکاح ہو گیا اور آپ نے رخصتی بھی کر دی۔ شریعت
اس طریقے سے نکاح کی اجازت دیتی ہے، اور اس طریقے سے اگر نکاح ہو جائے ہونے لگے تو کعبے کے رب کی قسم ایک بھی عائشہ خودکشی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ایک بھی سابرمتی ندی میں کودتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اور ایک بھی لڑکی اس طریقے سے جہیز کے لیے نہیں ماری جائے گی۔ خودکشی کرنا حرام ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن سماج بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ خودکشی کرنے پر لڑکیوں کو مجبور کرنے کے لیے سماج بھی ذمہ دار ہے۔ جہیز جہیز مانتا ہوں بہت بڑھ چکا ہے، لیکن سب کہیں گے برا ہے، لیکن ہے کوئی شخص، ہے کوئی ایسے نوجوان جو اپنے ماں باپ سے یہ کہہ سکے میرے لیے لڑکی وہ ڈھونڈنا، اور شادی وہاں کریں گے جہاں مجھے ایک کیل بھی نہیں چاہیے، ایک چپل بھی نہیں چاہیے، بس ہمارے دیے ہوئے کپڑوں میں اس کی رخصتی ہو کر میرے گھر پہ آ جائے۔ ایسا کہنے والے اگر اس جلسے میں بھی ہاتھ اٹھوائیں گے تو کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اٹھائے گا تو کل جا کے مکر جائے گا۔ یہاں شرم کی وجہ سے اٹھا لیں، اور وہاں ان کی عورتیں ہی کہہ دیں چپ اٹھا لیا بہت تم ایک رہ گئے، یہ گھر کی حجریں نہیں ماننے دیں گی آپ، ان کی چلتی ہے ہوم منسٹر کی، یہ کرنے نہیں دیں گی آپ۔ میرے بھائیوں، فضول خرچی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ جب دینی کاموں میں جائز نہیں ہے حد سے تجاوز، تو غیر شرعی کاموں میں کہاں سے اجازت مل جائے گی؟ یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان چیزوں کی طرف دیکھیے ہماری نوجوان نسل معاشرے کے اندر، یہ بھی تو ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے۔ ڈاکٹر بورس بوکائے نے لکھا ہے جو ایک مرتبہ بیڑی یا سگریٹ پیتا ہے، ایک مرتبہ بیڑی یا سگریٹ، وہ تقریباً 12 سیکنڈ کی اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ 12 سیکنڈ ایک مرتبہ بیڑی اور سگریٹ جو پیتا ہے، اس کا دھواں جو اس کے پھیپھڑوں میں اثر انداز ہوتا ہے، اس سے اس کی تقریباً 12 سیکنڈ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جو اس کا دن بھر میں 8 10 12 15 20 25 پی لیتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا جو اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ تقریباً 8 سے 10 سال پہلے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مولانا صاحب زندگی تو کتنی ہے، وہ تو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے نا، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو 8 10 سال پہلے کیسے ختم ہو جائے گی؟ آپ کی تقدیر میں یقیناً لکھا ہے 80 سال کی زندگی میں نے اس کو دی، لیکن آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیڑی سگریٹ پی کر 8 سال پہلے مر جائے گا۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور مستقل ساری چیزیں مولویوں کے بھروسے پر مت رہیے کہ یہ بتائیں گے۔ ایک کتاب ہے نشہ آور اشیاء کی حرمت و مضرت، آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو بیڑی اور سگریٹ کے نقصانات کا پتہ چل جائے گا، شراب نوشی کا پتہ چل جائے گا۔ شراب کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، بیڑی سگریٹ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے۔ ہماری نوجوان نسل شراب کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ بھاگی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ NRC اور CAA جو ہمارے سروں پہ مڈلا رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے 1 جنوری کو کیا حال تھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نظر ڈالیے، چھوڑ دیجئے، ہم اپنے یوپی کے اندر اپنے اٹاوا کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ میرے بھائیوں، اس وقت میری نظر سوشل میڈیا پر تھی، میں دیکھ رہا تھا اپنا فیس بک اور اپنے ان تمام چیزوں پر نظر تھی۔ جیسی رات کے 12 بجتے ہیں میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے علاقے کے لوگوں کا، مولانا صاحب آپ جس شہر میں رہتے ہو اٹاوا میں، اور جس شاہی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہو، 20 سالوں سے خطبہ دے رہے ہو، اس کے اثرات کیا نکلے؟ ہم نے کیا ہوا؟ کہا آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اسی علاقے میں رات کے 12 بجے نوجوان لڑکوں نے شراب پی کر ڈانس کیا ہے، اور صرف لڑکوں نے نہیں لڑکیوں نے بھی ڈانس کیا ہے ایک دوسرے کے گلے میں، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور شراب پی کر۔ یہ اس 1 جنوری کا ریکارڈ ہے، اس 1 جنوری کا۔ نہ صرف لڑکوں نے، لڑکیوں نے بھی شراب پی ہے اور 1 جنوری منائی۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی جب شراب نوشی میں اتر جائیں اور سماج سوتا رہے، سوسائٹی سوتی رہے، معاشرے کو بھنک نہ لگے، تو سمجھ لو کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے، ICU پر لیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اس کو مرا ہوا کب گھوشت کر دے کوئی پتہ نہیں۔ اس معاشرے کے اندر زندگی کی امید رکھنا اس معاشرے سے بیکار ہے۔ ہمارا معاشرہ سو چکا ہے۔
کیسے وہ آدمی آپ کے سماج میں آتا ہے، شراب پی کر نالی میں گرتا ہے اور آپ کے سماج میں رہتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف میٹنگیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں سماج اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے؟ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی ہے، شراب کے مختلف مراحل ہیں اس کی حرمت کے. جانتے ہو شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوتی ہے وہ آیت سنیے. میں آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھوں گا، 4 آیتیں. پہلی آیت مکی ہے اور بقیہ تینوں آیتیں مدنی ہیں. مکے میں جو آیت نازل ہوتی ہے اس میں شراب کی طرف ایک نقصان کا اشارہ کر دیا گیا لیکن حرام نہیں قرار دیا. مدینے میں جو دوسری آیت اترتی ہے اس میں بھی شراب کا نقصان بتا دیا گیا لیکن حرام نہیں ہوئی. تیسری آیت اترتی ہے اس میں ایک متعینہ اور محدود وقت کے لیے شراب پینے سے روک دیا گیا ہے لیکن مکمل طور پہ حرام نہیں ہوئی. اور چوتھی آیت میں مکمل طور پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں بہت خراب چیز ہے، آپ اس کی حرمت کا اعلان کر دیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اتنی جلدی ان کی اس شراب نہیں چھوٹے گی. اگر ایک دم شراب کو حرام قرار دے دیا جائے گا تو ڈر ہے کہیں یہ لوگ اسلام ہی سے نہ پھر جائیں، کہیں یہ پھر سے مرتد نہ ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ کر کہیں سے پھر اپنے ہی دوبارہ اپنے مذہب پہ نہ چلے جائیں. اس لیے ابھی نہیں. قرآن کریم کی پہلی آیت جو مکے میں نازل ہوتی ہے سنیے وہ کیا ہے؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے پھل ہم نے اتارے ہیں تمہارے لیے کھانے کے لیے، ان پھلوں میں سے کھجور بھی ہیں اور انگور بھی ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، انگور بھی ہیں اور کھجور بھی. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم شراب بناتے ہو، جن سے تم نشہ بناتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. حرام نہیں ہوئی ابھی شراب لیکن یہ کہہ دیا اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. یعنی رزق حسنہ الگ کہہ کر یہ بتا دیا کہ جب انگور اور کھجور کو جب تم ایسے استعمال کرتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے، اور جب اس کا شراب بنا کر سڑا کر نچوڑ کر جب شراب بنا لیتے ہو تو یہ رزق تو ہو سکتا ہے لیکن پاکیزہ رزق نہیں ہے. ایک اشارہ کر دیا ہے کہ جب شراب بنا لیتے ہو تو یہ پاکیزہ نہیں رہ گیا، حسن نہیں رہ گیا، اچھا نہیں رہ گیا. پینے کو پی رہے ہو پی لو لیکن یہ پاکیزہ نہیں. قرآن کی اس آیت نے بہت سے صحابہ کو مکے میں ہی شراب چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ارے جب اچھی چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں پیئیں، ہم کیوں اس کی طرف جائیں. لیکن بہت سے لوگ پیتے رہے، بہت سو نے چھوڑ دیا لیکن بہت سو نے پینا جاری رکھا. آئیے اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول آئے تو مدینے میں بھی کچھ لوگ شراب کے نقصان دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے شراب کے بارے میں آپ کوئی حتمی حکم نافذ فرمائیں کیا ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیتے تھے. حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت جو کہتی تھی اللہ کے رسول شراب کی حرمت کا اعلان کریے ورنہ بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، اور اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق کی بات ٹال دیتے تھے نہیں ابھی وقت نہیں آیا، جب صحیح وقت آئے گا تب میں شراب کی حرمت کا اعلان کروں گا. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں قرآن کی دوسری آیت ایک نازل ہوتی ہے اور اس آیت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک نقصان بتایا جا رہا ہے. یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے اور جوئے کے بارے میں، شراب کے اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. قل، تو آپ فرما دیجئے، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، شراب اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے. نوجوانوں سننا میری بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ،
لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. شراب اور جوئے میں اب لگایا کان نوجوانوں نے, نفع کیا ہے اس کا؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا نفع ہے. اور سنو, پینے والے کو نہیں کہہ رہا ہے, لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے. منافع للناس, لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے, پینے والے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. اس کے پس منظر پر جانا پڑے گا. ہمارے ہاں شراب تو پی جاتی ہے, سو جائیں, نیند آ جائے, کینسر سے فری ہو جائیں. وہاں شراب اس لیے نہیں پیتے تھے لوگ. وہاں شراب کس لیے پیتے تھے؟ پھر پڑھیے رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب کی, پھر پڑھیے. عرب کے اندر شراب اور جوا, یہ دو چیزیں جو پی جاتی تھی اور کھیلی جاتی تھی, ان کا مقصد کیا تھا؟ عرب کے لوگ جو جاہل لوگ تھے یا جو نئے نئے مسلمان, وہ کس لیے پیتے تھے؟ سکون کے لیے نہیں, ٹینشن سے فری ہونے کے لیے نہیں, بلکہ وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ ایسے کسی غریب کی مدد کرنے میں, 100 روپے دینے میں ہماری حالت خراب ہے. 100 روپے اتی محنت سے کمایا ہے, چمڑی چلی جائے, دمڑی میں جائے. تو شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو ہم دے دیں گے, لو لے جاؤ, کہتا ہوں لو دے دے. اور جوا بھی وہ اس لیے کھیلتے تھے کہ کسی غریب کے ساتھ جب جوا کھیلیں گے اور ہار جائیں گے تو تسلی ہو جائے گی, چلو جوئے میں ہارے ہیں, دے دیا. وہ اکثر اپنے سے نیچے غریب لوگوں سے جوا کھیلا کرتے تھے تاکہ اگر ہارے تو غریب کا فائدہ. شراب اس لیے پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں ہمیں اپنا مال و دولت غریبوں میں لٹانے میں اور خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. دیکھیے مقصد ان کا اچھا تھا, نیت اچھی تھی, مقصد اچھا تھا ان کا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ کہہ دو فیہما اسم کبیر, ان دونوں کا گناہ بڑا ہے, ان دونوں کا نقصان بڑا ہے, لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. لیکن اسمہما اکبر من نفعہما, ان دونوں کا نقصان, ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے. یعنی نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. بھلے ہی تم دوسرے کی مدد کر رہے ہو, لیکن اپنے آپ کو تم موت کے ڈگر پر لے جا رہے ہو, اپنے آپ کو تو تم بالکل قبرستان کی طرف لے جا رہے ہو. دوسرے کی مدد کرتے کرتے تم خود قبر کی طرف پہنچتے چلے جا رہے ہو. یہ کہاں تمہارے لیے, یہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تمہیں. اپنے آپ کو تم قبر کے دہانے پر لے جاؤ اور شراب اس لیے پیو کہ ہم شراب کے نشے میں دھت ہو کر دوسرے کی مدد کریں گے. ہمارے یہاں مقصد نہیں ہے پینے کا. شریعت نے اس مقصد کو بھی آگے ختم کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے, تو بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی. آدھے ہو گئے, آدھوں نے چھوڑ دی اور آدھے پیتے رہے. آدھے کہتے رہے حرام تھوڑی ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے بھی حرمت کا اعلان تھوڑی کیا ہے. 2-3 سال اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک انصاری نوجوان ہے, وہ ایک چند صحابہ کی دعوت کرتے ہیں اپنے گھر پر. آئیے قرآن کی 3 آیت کی طرف آ رہا ہوں. سنیے 3 آیت نازل ہو رہی ہے. اس انصاری نوجوان نے کچھ لوگوں کی دعوت کر دی اپنے گھر پر, اور دعوت میں عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے, یہ بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے. اس انصاری نوجوان نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد پھر شراب کا دور چلا. اسی مجلس میں شراب کا دور چلا. جو لوگ دعوت میں آئے تھے شراب بھی پی لیے, اور جیسے ہی شراب پیتے ہیں, جب تک شراب کا نشہ ان کے اوپر چڑھتا ہے, ایسے ہی مغرب کی یا عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, آپس میں صلاح اور مشورہ ہوتا ہے. اس حال میں ہم لوگوں کو نشہ چڑھا ہے, مسجد میں جانا ٹھیک نہیں ہے, چلیے اسی گھر میں جماعت کر لیتے ہیں. چادر بچھائی گئی اور ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. نشہ چڑھتا جا رہا ہے, نماز شروع ہو چکی ہے, سورہ فاتحہ تک تو گاڑی ٹھیک چلی.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہاں تک تو گاڑی صحیح چلی. اس کے بعد وہ صحابی رسول سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے. سورہ کافرون جو اس طرح ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. ان کو نشہ چڑھ چکا ہے اور یہ صحابی قرآن کی سورہ کافرون کو بدل دیتے ہیں اور یہ پڑھنے لگے: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیت تو یہ ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا، میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن یہ نشے میں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے نبی، اے کافرو، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. جیسے تیسے کسی طرح یہ نماز پڑھ لی گئی، ادا ہو گئی. نماز تو کسی طرح ادا کر لی گئی، لیکن یہاں نماز ختم ہوتی ہے اور وہاں جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم ہرگز نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. دیکھیے، حرام ادھر بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن روک دیا گیا تم اس وقت تک نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے میں ہو. اور کب تک نہ پڑھو؟ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہارے منہ سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ کیا ہم بول رہے ہیں. اب تم پڑھ رہے ہو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ نحن نعبد ما تعبدون، اس کا مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو جب تک تمہاری زبان سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہا کہ نہیں، تب تک تم نماز نہ پڑھو. اس آیت نے صحابہ کے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، صحابہ کی زندگی میں ایمان بھر دیا، اور ایسا ایمان وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے: یا اللہ، کیا نماز کے لیے، کیا شراب کے لیے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا شراب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ میں نماز کے وقت شراب پیوں؟ نہیں پیوں گا. نماز ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نماز، اب وہ 12-1 بجے جب کام سے واپس آئے تو شراب پینا چاہ رہے، نہیں ابھی نہ پیو. کیوں؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے آئیں گے تب پیئیں گے. اب نماز پڑھ کے آئے، بیوی نے کہا کھانا کھاؤ، کھانا کھانے بیٹھ گئے. اب کیا پیئیں گے؟ عرب میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا تھا اور سبھی لوگ قیلولہ کرتے تھے. ارے اب تو ویسے ہی سونے کا ٹائم، اب کیا شراب پیے؟ جب قیلولہ کر کے اٹھتے تو کیا سوچتے؟ اب شراب نہیں پیوں گا، ابھی تو عصر کا وقت قریب ہے. عصر کے وقت نماز پڑھ کے آئے تو سوچتے نہیں اب تو محنت مزدوری کا وقت ہے کہ شراب پی لیں گے، نشے میں پڑے رہیں گے تو بچوں کے لیے کمائیں گے کیا. اس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا اور بہت بڑی آبادی صحابہ کرام کی شراب نوشی سے پاک صاف ہو گئی، اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا. لیکن ابھی بھی مکمل طور پر لوگ پوری طریقے سے شراب کو چھوڑ نہیں سکے. نوجوانوں، اب سنیے گا جو واقعہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. ایک جشن تھا مکہ اور مدینہ، مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار سب اس جشن میں شامل تھے. خوشی کا کوئی موقع تھا، جیسے ہمارے یہاں شادی آدی ہوتی ہے ایسے وہاں خوشی کا کوئی موقع تھا، اور خوشی کے اس موقع پر وہاں جشن منایا گیا اور جشن میں شراب کا دور چلا. مدینے کے انصاریوں نے بھی شراب پی لی اور مکے کے مہاجرین نے بھی شراب پی لی. شراب کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے کہ جب نشہ چڑھا تو ایک دوسرے پر فخر کرنے لگا، ایک دوسرے پر تانے کسنے لگا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگا. مکے سے جو ہجرت کر کے مہاجرین گئے تھے وہ کہنے لگے: اے مدینے والو، ہم تم سے افضل ہیں،
ہم تم سے اشرف ہیں. ہمارے درمیان محمد رسولullah مکے میں پیدا ہوئے, ہمارے خاندان میں آئے, خاندان بنو ہاشم میں آئے, ہماری قوم قریش میں آئے. ہم تم سے اونچے ہیں, ہم تم سے بلند ہیں, ہم تم سے بڑے ہیں. ہمارا مقام, ہماری فضیلت تم سے زیادہ ہے. ادھر مدینے کے انصاری بھی, ان کو بھی چڑھ گئی ہائی پاور کی. کیا کہتے ہیں, اے مکے والو شم کرو, تم ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے تم بھوکے تھے, تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, ہم نے تمہیں دیا ہے. تم ننگے تھے, تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا, ہم نے تمہیں دیا ہے. تم ایسے ہی آئے تھے, ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی تمہارے ساتھ کی ہے. تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ نہیں تھا, ہم نے کھیتیاں دی ہیں. رہنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے تمہارے پاس جھوپڑیاں نہیں تھی, ہم نے مکان دیے. ارے ہم نے مدد کی ہے, تمہیں مسکن دیا, تمہیں ٹھہرایا. تم ہم سے اونچے کیسے ہو سکتے ہو؟ مدد کرنے والا تو سب سے بلند ہوتا ہے, ہم تم سے اونچے ہیں. دھیرے دھیرے یہ خبر امام کائنات جناب محمد رسولullah کے کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کے نبی کی نظریں آسمان پر جاتی ہیں. الہ العالمین, جس چیز کو میں ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا وہی چیز ہماری قوم میں آ گئی ہے. ہم نے امیری اور غریبی کے فرق کو مٹایا, ذات اور پات کو مٹایا. ہم نے تو مواخات قائم کی ہے, ہم نے تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. یہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ ہم افضل, ہم افضل. اس شراب نے لوگوں کے دلوں سے بھائی چارہ ختم کر دیا, نکال دیا ہے. اے اللہ, اب تو شراب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نازل فرما. نبی اکرم کی پیاسی نظریں آسمان کی طرف سے لوٹ کے زمین پر پڑتی ہیں. یہاں جبرائیل قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں, جو قرآن کریم کی آیت اب شراب کی حرمت کا, ڈنکے کی چوٹ پر باقاعدہ حرمت کا اعلان کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, تمہارے اوپر یہ شراب, والمیسر یہ جوئے, والانصاب اور بتوں کے پھال, بتوں کے تھان, والانصاب والازلام اور پھال کے تیر, جوئے کے پاسے, رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کی گندگی ہے, یہ سب شیطان کی نجاست ہے, شیطان کی گندگی ہے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس سے پرہیز کرو, اس سے اعراض کرو, اس سے دوری اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ابن قیم نے ایک نقطہ نکالا ہے زاد المعاد کے یہاں کہ اللہ نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس کہا ہے, رجس من عمل الشیطان, حرام علیکم نہیں کہا ہے. آج کے بعد یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے, بلکہ کیا کہا, رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندگی ہے, گندگی. حرام اور رزق اور حرام کے اندر یہ نقطہ نکالا ابن قیم نے. انہوں نے کہا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حرام ہے تمہارے اوپر, لیکن انسان بہت سی حرام چیزیں کھا رہا ہے. رشوت حرام ہے لیکن کھا رہا ہے, چوری کا مال حرام ہے لیکن کھا رہا ہے, بہت سی چیزیں حرام ہے لیکن انسان کھا رہا ہے, لیکن گندگی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہے. کسی کو دیکھا ہو رشوت کھانے والے تو اس پنڈال میں بھی بہت مل جائیں گے, ہاں اس میں برا نہیں ماننا چاہیے ہے, لیکن گندگی کھانے والا کوئی نہیں ملے گا. دوسرے کی چھوڑو, اپنی کوئی گندگی نہیں کھا سکتا. کھا سکتا ہے, نہیں کھا سکتا. تو ایک احساس دلایا ابن قیم نے لکھا ہے یا اللہ نے ایک احساس دلایا کہ یہ جوا, یہ شراب, یہ جوا, یہ بتوں کے تھان اور پھال کے تیر, یہ اتنے گندے ہیں. ایسے حرام چوری کا مال کھا لیا اس طرح نہیں, یہ ایسے ہیں جس طرح تم اپنی گندگی سے نفرت کرتے ہو
اس پر ناک لگا کے آگے گزرتے ہو، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے تم ان چیزوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو اور آگے بڑھ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ شیطان کی گندگی ہے، تم اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو، شیطان کی گندگی کیسے کھا سکتے ہو؟ جو شیطان دشمن ہے تمہارا، میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے آپ، اس کو رجس من عمل شیطان کہا ہے۔ نوجوانوں ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ آج ہمارا پیسہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ خرچ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو رشوت میں یہی کہتے ہیں کہ وہ خوا لے آنا، آؤ تو ادھا لے آنا، وہ چلے گی، انگلش لے آنا چلے، یہ یعنی بس ہم تمہارا کام کر دیں گے، بس یہ لے آنا۔ رشوتوں میں یہ دی جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے بچو۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر جو واقعہ نقل کیا میرے بھائیوں، اس واقعے کو اٹھاؤ۔ جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی، اور اتنی پی لی کہ شراب کے نشے میں وہ یہی نہیں سمجھ پائے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور انہوں نے بجائے بیوی کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی بیٹی کو کھینچنے لگے اور اپنے کمرے میں لے جانے لگے۔ بیٹی چیختی ہے، ماں، ماں کے کانوں میں آواز آتی ہے، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر سے بچایا۔ بیوی نے شوہر کو چارپائی پہ لٹایا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ جب نشہ اترا تو انہوں نے کھٹکھٹایا، جیسی نکلے اٹھائی چپل، بیوی کو پیڑنے لگے۔ بیوی کہتی ہے تھک گئے اور مارنا ہو تو بتاؤ دوسری چپل دے دوں۔ فوراً پکڑا اور گلے سے لگایا اور کہنے لگے، بیوی تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ تم نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میں اندر بند تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی نے کہا، مارنے سے پہلے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ میں نے تمہیں دروازے میں کیوں لاک کر دیا۔ آج تم نے شراب پی رکھی تھی، کہا بیوی تم تو جانتی ہو وہ تو میں روز پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ ارے نہیں، آج تو تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ارے میری بیوی کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہی ہے، ارے میں کوئی تول کے وزن کر کے تھوڑی پیتا ہوں، کبھی زیادہ کبھی کم ہی تو ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں نہیں میرے شوہر، آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں کر سکے۔ کیا ہوا میری بیوی؟ پورا واقعہ بتایا۔ اس صحابی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، الہ العالمین، کیا اپنی بیوی کی زبان سے جملہ سننے کے لیے ہی تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں اس زمین کے اندر سما جاتا۔ اب میں کون سا چہرہ لے کر اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ اب میں کون سا چہرہ لے کر اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ اے اللہ، اے اللہ، میں پکا وعدہ کرتا ہوں، پختہ عہد کرتا ہوں، اے اللہ آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دیکھ کر صحابہ اس کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لیا کرتے تھے، اس کا نقصان دیکھ کر اب تو تمہارے نبی نے حرمت کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر ہمارے نبی کے فرمان کے بعد اے نوجوانوں، تمہارا ہاتھ شراب کا جام لیتے ہوئے کپ کپاتا کیوں نہیں ہے، ہلتا کیوں نہیں ہے؟ تمہیں اپنے رب کا خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے ہونٹ کیسے کھل جاتے ہیں اور تم اس کو نوش کیسے کر جاتے ہو، کیسے پی جاتے ہو؟ میرے بھائیوں بخاری پڑھیے، حضرت حمزہ ایک مغنیہ کا گانا سن رہے ہیں اور شراب کے نشے میں دھوتے ہیں۔ اس مغنیہ نے گانا گاتے گاتے حمزہ کے پاس آئی اور ایک خنجر حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا کر دے دیتی ہے اور کہتی ہے، الا یا حمزہ لشرف النبا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، اے حمزہ اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کا کلیجہ نکال کر مجھے دینے میں تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ حمزہ کو شراب کے نشے میں دھتے اور گانا گانے والی نے اکسا دیا۔ حمزہ نے وہ خنجر اٹھایا، آگے بڑھے اور حمزہ نے حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، صاف کر دیا اور کلیجہ نکال کر اس گانے والی کو دے دیا۔
وہ چلی گئی. لیکن حضرت علی آئے, کہنے لگے آئے چچا جان یہ آپ نے کیا کیا ہے, میری ہی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا ہے. ارے جا, شراب کے نشے میں دھت تھے, انہوں نے بھگا دیا. یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی, ہاں اے اللہ کے نبی, آپ کے چچا حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا ہے. اچھا چلو, جیسے ہی چلے اللہ کے نبی حمزہ کے پاس آتے ہیں. چچا جان یہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ان کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا ہے, آپ کو دوسری اونٹنی دینا ہوگی. حضرت حمزہ تو صاحب دوسری دنیا میں تھے, شراب پیے ہوئے تھے, نشہ چڑھا ہوا تھا. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون بات کر رہا ہے. ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ ہے, ارے جاؤ نہ یہاں سے, تم سب میرے باپ کے غلام ہو. اللہ کے نبی نے کہا اے علی چلو یار, ابھی یہ دوسری دنیا میں ہے, جب یہ اپنی دنیا میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی. ابھی تو یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے میرے بھائیو, شراب کے نشے میں جب آپ دھت ہو جائیں گے تو آپ بڑی سے بڑی ہستی کو کچھ نہیں سمجھیں گے, آپ عالم کو عالم نہیں سمجھیں گے, آپ کسی عزت دار انسان کو عزت دار نہیں سمجھیں گے. شراب کے نشے میں جب آپ اپنے گھر آئیں گے تو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھیں گے, اپنی ماں کو ماں نہیں, بہن کو بہن نہیں, بلکہ گھر میں آ کر ہی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دیں گے. اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی کہ میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی, 72 فرقوں میں بٹی تھی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنو اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. حزب النعل بالنعل, جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کے بعد جو جملے اللہ کے نبی نے کہے نوجوانوں سنو, حتی ان کان منہم من ادا علی امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک. اگر بنی اسرائیل میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا, کوئی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا چوراہے پر سب کے سامنے, اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ بنی اسرائیل میں کسی نے زنا کیا ہوگا, اپنی ماں کی عزت سے کھیلا ہوگا, تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت میں ایسے افراد پیدا نہ ہو جائیں, ایسے افراد پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ زنا کریں گے, اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ چوراہے پر یعنی علی اعلان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے. ایسے لوگ میری امت کے اندر بھی ہوں گے. حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ میرے بھائیوں, اگر امت کے نبی کی امت کے مسلمانوں کے لیے اگر ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کا دروازہ اگر کہیں سے کھلے گا تو اس کی ذمہ دار ہوگی یہ شراب نوشی, یہ نشہ اور شراب پینے اور استعمال کرنے کے بعد ہی نوجوان اپنی عقل کو کھو بیٹھے گا اور یہ پھر اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا. نوجوانوں, اگر چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت ہمارے ہاتھ سے ہمیں ان کی عزت سے کھلواڑ نہ کرنا پڑے تو شراب سے توبہ کرو. اسی مجلس میں, اسی محفل میں یہاں سے اٹھو تو یہ عہد کر کے اٹھو. اور آؤ, میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو واقعہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گا, آپ کے دلوں میں ایک ایمان کی رمق اور چمک پیدا کرے گا. اور یہ واقعہ کوئی معمولی کتاب کر رہی ہے, اس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے. حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی محقق شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی, پھر ابو بکر کے زمانے میں بھی شراب حرام رہی اور شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جاتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, ان کے زمانے میں بھی شراب پی جاتی رہی اور ان کے زمانے میں بھی شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جاتے رہے. لیکن ان کے زمانے میں 4 یا 5 سال گزر جانے کے بعد ایک صحابی بہت بوڑھے ہو چکے تھے جن کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. ذرا غور سے سننا نوجوانوں, یہ واقعہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرے گا. اس صحابی کا نام کیا ہے؟
कुदामा इब्न मज़ून, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ सहाबी का नाम, याद रखना उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्न मज़ून। बहुत बूढ़े हो चुके हैं। हजरत उमर फारूक के खिलाफ दौर खिलाफत में 4 या 5 साल के बाद, 10 साल खिलाफत रही, यानी 4 या 5 साल के बाद बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए और 20 बीमारियों ने कुदामा इब्न मज़ून को घेर लिया। 20 बीमारी में कभी कभी हजरत उमर फारूक भी उनकी बीमारी के वक्त अयादत के लिए उनके घर जाते थे, और कभी कभी तो वो इतने बीमार हो जाते थे कि अपने दोनों बच्चों के साथ कांधे पर सहारा देकर एक को दाएं तरफ खड़ा करते और एक को बाएं तरफ, और इस हाल में वो मस्जिद में आते और नमाज अदा करते। और उनसे पूछा जाता कि इस हाल में घर में क्यों नहीं नमाज पढ़ लेते हो, आप इतने बीमार हैं? तो वो कहते कि आजान की आवाज मेरे कानों तक जाती है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके कानों में आजान की आवाज आए उसको मस्जिद तक जाना पड़ेगा। आपने अंधे साहबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को भी, अंधे थे, नाबीना थे, लाठी लेकर चलते थे, इसके बावजूद आपने उनको घर में पढ़ने की इजाजत नहीं दी, बल्कि कहा अगर आजान की आवाज तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हें मस्जिद में आना पड़ेगा। मैं कैसे रुक जाऊं, मेरे बच्चे हैं, ये मुझे मस्जिद तक पहुंचा देते हैं। इतनी बीमारी में एक दिन रात में इनके बहुत तेज दर्द हुआ, और दर्द ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली जो बर्दाश्त से बाहर हो गई। अली साहब हमें हाफिज अहमद इब्न हजर ने लिखा, इतनी तकलीफ हुई दर्द की वजह से कि जो बर्दाश्त से बाहर हो गई। हमारे यहाँ तो आमतौर पर स्लीपिंग टेबलेट रखी रहती है, जब दर्द ज्यादा हो तो एक टेबलेट उठाई और खा ली। अरे सुबह दिखा देंगे किसी अच्छे डॉक्टर को, रात तो कट जाए कम से कम। याद रखिएगा स्लीपिंग टेबलेट का क्या हुक्म है, क्या हम उसको बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? फतावा दायमी कमेटी का जो फतावा है वो पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, जो अल-मक्तबा शामिला में पूरा मौजूद है। शेख सालेह अल-हुसैमीन का फतवा देख लीजिएगा, उन्होंने लिखा है कि अगर आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के दर्द की वजह से स्लीपिंग टेबलेट लेके सो जाते हैं तो यह भी शराब पीने के हुक्म में शामिल है, यह भी शराब नोशी के हुक्म में शामिल है। जब तक डॉक्टर आपको मशवरा न दे, वो आपका चेकअप करेगा, फिर लिखेगा कि कितने पावर की आप स्लीपिंग टेबलेट ले सकते हैं। हो सकता है उसने 0.25 लिखी हो और आपने 0.5, उसने चौथाई पावर की लिखी और आप आधे पावर की खा ले, जो शराब के हुक्म में है। मेरे प्यारे साथियों, पूरा फतवा आप देख लीजिएगा शराब नोशी के सिलसिले में। आइए, कुदामा इब्न मज़ून, दर्द हो रहा है उनको, बहुत ज्यादा तकलीफ है इनको, बहुत ज्यादा दर्द है। घर वालों ने कहा ऐसा करो, घर में एक बोतल शराब की रखी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी बोतल पी लो, कम से कम 2-4 घूंट पी लो, तुम्हें जल्दी से तुम्हारे दिमाग पे चल जाएगी, क्योंकि तुमने दिया है बहुत दिन पहले ही, तो अब जल्दी असर कर जाएगी, नींद आ जाएगी, कल सुबह किसी अच्छे हकीम को हम दिखाएंगे। उन्होंने भी सोचा कि मजबूरी है, 20 बीमारी में हम मुब्तला है और इस वक्त दर्द है, मजबूरी में जायज है, चलो पी लो। उन्होंने 2-4 ही घूंट पिए, 2-4 ही घूंट पिए और आराम से सो गए। लेकिन सुबह उनके बच्चों के जरिए चर्चा हुई और ये खबर कुछ बड़े सहाबा तक पहुंच गई, जिनमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, और फिर इनके जरिए ये खबर हजरत उमर फारूक के दरबारी खिलाफत तक गई। हजरत उमर फारूक को पता चल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा क्या कुदामा इब्न मज़ून ने कल रात में शराब पी ली? कहा 2-4 घूंट पी लिए, बहुत दर्द था। कि नहीं, कुदामा इब्न मज़ून को तलब किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाता है, कुदामा इब्न मज़ून दरबार खिलाफत में हाजिर हो। नोटिस जाता है, कुदामा इब्न मज़ून बस्तर पर लेटे हुए हैं। इस नोटिस के पहुंचने के बाद ही फौरन तैयार होते हैं, अमीरुल मोमिनीन की अदालत में जाना है। अपने दोनों बच्चों को खड़ा करते हैं, एक को अपने बाएं तरफ, एक को दाएं तरफ, दाएं हाथ इसके कंधे पर रखा, बाएं हाथ इनके कंधे पर रखा, जमीन से पैर लड़खड़ा रहे और इस हाल में दरबार खिलाफत में पहुंचते हैं। बड़े बड़े साहब वहां मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैंने ये बातें तुम्हारे मुताल्लिक सुनी है, आपसे इसकी गवाही चाहिए। ऐ कुदामा इब्न मज़ून, क्या तुमने कल दर्द की शिद्दत की वजह से क्या शराब पी रखी थी? को शराब पी ली?
انہوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین آپ کو جو اطلاع ملی ہے جو خبر ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوں, آپ تو خود عیادت کے لیے آتے رہتے ہیں اور کل تو درد نے بھی مجھے نڈھال کر دیا, اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کے مشورے سے تھوڑی سی شراب پی لی اور یہ تو مجبوری ہے کہ مجھے نیند آ جائے, صبح ہو کر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤں گا. حکیم کے پاس جانے والا تھا کہ آپ کا فرمان آ گیا, آپ کا نوٹس آ گیا, یہاں آنا پڑا مجھے. فرمایا اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا ہے, کاش تم اپنے گھر والوں کی بات نہ مانتے. اب آپ نے خود ہی اقرار کر لیا کہ میں نے شراب پی لی, 2-4 گھونٹ ہی صحیح, لیکن اس میں نیند آ گئی اور آپ آرام سے سو گئے. اب تو آپ تیار رہیے, آپ کو 40 کوڑے مارے جائیں گے. اس پر کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے مخالف ہو گئے, کہنے لگے امیر المومنین ایک آدمی جو 20 بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو مجبوری ہو اور درد کی شدت نے اس کو نڈھال کر دیا ہو, اس مجبوری میں اس نے شراب پی لی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کوڑے ماروں گا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجبوری میں شراب پینے والے کو آپ کوڑے کیسے ماریں گے؟ حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے صحابہ یہاں موجود ہیں, میٹنگ کر لو. وہیں بیٹھ کے اور میٹنگ ہوتی ہے. حضرت عمر نے صرف ایک ہی بات کہی, اے صحابیو, اے نبی کے جانشینوں, نبی کے ساتھیوں, مجھے ایک ایسی دلیل یا ایسا واقعہ بتا دو اللہ کے نبی کے سامنے کوئی مجبور آدمی لایا گیا ہو جس نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے نبی نے مجبوری سمجھ کر شراب پینے والے کو چھوڑ دیا ہو, ابو بکر صدیق نے چھوڑ دیا ہو. میری سامنے ایک واقعہ پیش کر دو. اللہ کے نبی کے سامنے بھی واقعہ آتا ہے, آپ کے سامنے بھی لوگوں نے مجبوریاں بیان کی ہیں, لیکن شراب کے سلسلے میں آپ نے کسی کی مجبوری نہیں مانی ہے اور آپ نے اس کو کوڑے لگوائے ہیں. لہذا مجھے ایک دلیل دے دو, ایک واقعہ بتا دو. صحابہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی کو مجبوری میں شراب پینے کی عوض چھوڑ دیا ہو. حضرت عمر کہتے ہیں پھر تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے. پھر میٹنگ ہوتی ہے دوبارہ. اس میٹنگ میں سارے صحابہ حضرت عمر فاروق سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, امیر المومنین کوڑے ماریے, میری اجازت ہے, انہوں نے شراب پیے تو کوڑے لگنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑا ہے, ماریے. لیکن یہ بیمار ہیں, بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں, گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس وقت اور اپنے بچوں کے سہارے چل کے آ رہے ہیں. اتنے دنوں کی مہلت دے دیجئے. علی صاحبہ دیکھیے, اتنے دنوں کی مہلت دے دیجئے کہ ان کے اندر کچھ طاقت آ جائے اور یہ اپنے پیروں کے بل کھڑے ہونے لگے اور یہ مسجد جانے اور آنے لگے. ان کو کچھ مقوی چیزیں کھلا دی جاتی ہیں, ان کو طاقت آ جائے گی. چند دنوں کی مہلت دے دیجئے. حضرت عمر چیخ پڑے, میرے ساتھیوں تمہارا مشورہ صحیح ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دوں, میں بھی چاہتا ہوں چند دنوں کی مہلت دے دوں, میں بھی چاہتا ہوں ہفتہ 10 دن کو ان کو کلیت کو چھوڑ دوں اور ان کو طاقت کی چیزیں کھلائی جائیں اور یہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائیں تب ان کو کوڑے ماروں. لیکن مجھے سوال کا جواب دے دو, آئے میرے ساتھیوں, اگر ایک ہفتے کی مہلت دے دی اور اس ہفتے کے آنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلا جاؤں, عمر فاروق کا ہی انتقال ہو جائے, میں ہی اللہ کو پیارا ہو جاؤں, تو کل اللہ پوچھے گا کہ شراب نوشی کا ایک مجرم تمہاری عدالت میں آیا تھا, پھر تم نے اس کو مہلت کیسے دے دی, اس کو کوڑے مار کر کیوں نہیں آئے ہو؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے, ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے. پھر ان کو ایک سہارے سے کھڑا کر دیا گیا, ان کے جسم سے اوپر کا کرتا اتار لیا گیا اور پھر حضرت عمر فاروق کے ایک آدمی نے جس کو کوڑے مارنے کے لیے متعین کیا, حضرت قدامہ ابن مظعون کو بڑھاپے میں 20 بیماری میں ملوث رہنے کے باوجود 40 کوڑے مارے گئے 40 کوڑے لگائے گئے. اور پھر حافظ احمد ابن حجر نے لکھا ہے, ان 40 کوڑوں کی سزا کھانے کے بعد قدامہ ابن مظعون کو گھر لایا گیا.
پھر وہ 2 یا 3 سال زندہ رہے، پھر وہ 2 یا 3 سال زندہ رہے، لیکن پھر وہ اپنے بستر سے ان 40 کوڑوں کو کھانے کے بعد اٹھ نہیں سکے، ان کی ہڈیوں میں درد بس گیا۔ پھر وہ ضروری چیزیں جو انسان کی ضروریات میں شامل ہے، پیشاب و پائخانہ، اس کے لیے بھی وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پائے، یہاں تک کہ وہ اسی بستر پہ کرتے تھے اور ان کے گھر والے صاف ستھرائی کرتے تھے، اور اسی بیماری میں اور کوڑے کھانے کے بعد پھر وہ زندگی بھر بستر سے اٹھ نہیں سکے، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف نوجوانوں یہ ہے کہ قدامہ ابن مسعود کو 20 بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، ان کے پاس عذر تھا کہ میں بیمار ہوں، اس کے باوجود وہ بھی تھوڑی سی شراب مجبوری میں پینے کے باوجود نہیں چھوڑا گیا۔ نوجوانوں، ہم اور آپ چھوڑے جانے کے لائق ہیں؟ ہم لوگ کس بیماری میں پی رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں شراب پینے پر ابھار رہی ہے؟ ہمیں اپنے قریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، صحابہ کرام کے واقعات کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور معاشرے سے فضول خرچی اور شراب نوشی اور بیڑی سگریٹ جیسی چیزوں کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ میری گھڑی میں اس وقت 1 بج رہا ہے اور رخصتی مجھے بھی رخصت ہونا ہے، نکلنا ہے۔ 2 گھنٹے کی تقریر کم نہیں ہے آپ کے لیے۔ چلتے چلتے یہ بھی کہہ دوں کہ بہت سی جگہوں پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ فضول خرچی سے بچیے اور دین کے راستے میں آپ پیسہ دیجئے۔ ایک مسجد ہے جو لوہ کے علاقے میں بن رہی ہے آپ کے، اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ آپ کو تعاون کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تم گارے اور چونے اور اینٹ کی مسجد بناؤ گے، اللہ سونے کی، 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، ان اینٹوں سے تمہارا گھر بنائے گا۔ تو اس مسجد کے لیے آپ تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ انہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں، امید کہ انشاءاللہ معاشرے سے فضول خرچی کا خاتمہ ہوگا اور شراب نوشی اور بیڑی سگریٹ، پان تمباکو میں جو ہماری نوجوان نسل مبتلا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شراب نوشی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف کر دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔